كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اہل ایمان جب تم زمین میں سفر کرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو کسی ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے کہ تم مومن نہیں ہے، لست مومنا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے سامان کے طالب ہو؟ یعنی اس کے پاس کچھ اسلحہ ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی نقدی بھی ہو، کوئی درہم و دینار بھی ہو، کوئی کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہوں، تو تم ان کی طلب میں آ کر اس کو قتل کر دو۔ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، دیکھو اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں تمہارے لیے موجود ہیں، لیکن جو شخص تمہیں سلام کرے اور تمہارے سامنے اسلام پیش کرے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو گویا کہ مومن نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک ہے بات ٹھکانہ جہنم ہونا، ایک ہے دنیا میں قتل کرنا۔ یہ پہلے جو معاملہ آ رہا تھا، یہ دنیا میں کسی کو آپ کہتے تم مومن نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو دل کی بات ہے۔ اللہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے مومن نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا مسلمان ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں یہ دودھ پینے والے مجنون ہے، جانے دینے والے مجنون نہیں ہے۔ لہذا اللہ تو جانتا ہے، تم نہیں کہہ سکتے، چاہے اس نے عین حالت جنگ میں جان بچانے کے لیے 99% تمہارا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ اس کے بعد تلوار رک جانی چاہیے۔ یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہاں اسلام پر ساری بات ہوگی، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ ہے ایمان سے، اور اللہ جانتا ہے کس میں ایمان ہے کس میں نہیں۔ اب اس میں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، یہ قاعدہ کلیہ بڑا سخت تھا جو آ گیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان بے بس لوگوں کے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، مراد بوڑھے مرد، اور چاہے عورتوں میں سے ہوں اور چاہے بچوں میں سے ہوں، جنہیں نہ تو سفر کی استطاعت حاصل ہے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ جانتے ہیں راستہ جائیں تو کہاں جائیں، مدینے کا راستہ معلوم نہیں، کدھر سے جائیں، کہاں جائیں، کس طور سے جائیں۔ عورتیں بھی تو ہیں، عورتیں جو ہے اس طریقے سے تنہا سفر کر کے، اگرچہ کر دیتی تھی اس زمانے میں خواتین تنہا بھی سفر، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ہر طرح نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، اس اعتبار سے جو ہے وہ تو استثنائی معاملات ہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے سے بالکل بے بس ہو، اور یہ اب اللہ جانتا ہے کون شخص بالکل بے بس تھا اور کس شخص کے اوپر اپنی عصبیتیں، خاندانی محبتیں، اپنے وطن کی محبت، اپنے جائیداد کی محبت غالب آ گئی ہے، یہ اللہ کے علم ہے، لہذا یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس لوگوں کے کہ جو مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے یا بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی راستے سے وہ یہاں سے نکلنا ممکن بنا سکتے ہیں، ولا یہتدون سبیلا، یا انہیں راستہ پتہ نہیں، جائیں تو کہاں جائیں، کس طرح جائیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ ہوں گے کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے یہاں بھی معاف کر دے گا، یہ نہیں کہا کہ بہت بڑا اجر ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بالکل ہی انسان جو ہے اگر کسی کو لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر گھر میں ڈالا ہوا ہے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے کہیں چھپ چھپا کر نکل سکتے ہو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو، لہذا یہ ایک طریقے سے کمزوری ایمان کی علامت ہے، لہذا اللہ معاف فرما دے گا ان کو۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، وہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرۃ وسعۃ، وہ زمین میں پائے گا بڑی جگہ بہت سی اور کشائش، بڑی وسعت پائے گا۔ یعنی وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال بھی اس وقت
ہمارا جو آبجیکٹو اس وقت وہ کنڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز بھی اس کا پورے طور سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی جائے کسی جنگل کے اندر، جیسے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کچھ بھیڑیں بکریاں لے جائے بس کسی پہاڑی کے اوپر، وہاں جا کے چرائے اور اپنا بس وہیں سے گزارا کرے، تمدن سے کٹ جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آج کل تو پہاڑ بھی لوگوں کی ملکیت ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ وہاں تو پہاڑ جو تھے وہ کس کے قبضے میں تھے، کس کی ملکیت تھے؟ پاسچرز تھیں، چراگاہیں تھیں، تو آپ لے کے چلے۔ آج کہاں جائیں گے آپ؟ آج تو ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا، یا نظام بدلو یا جان دے دو، اللہ اللہ خرچ۔ اس کی جد و جہد میں، اس کی کوشش میں لگے رہو آخری دم تک، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا وہ پائے گا زمین میں بہت سے اسباب پائے گا، اور سعہ اور کشائش اور وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اب اس سلسلے کی فی الحال جو ہے آخری آیت آ رہی ہے۔ اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے مہاجرا الی اللہ ورسولہ، ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی ہجرت اس کی کس لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہجرت ہے۔ وہ جو آیت میں آپ کو ابھی سنا چکا ہوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اس طرح کا معاملہ نہیں۔ اگر یہ شکل ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے انسان گھر سے نکل آیا، ثم یدرک الموت، پھر اسے موت آ لے، موت پکڑ لے، موت اس کی آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمے قائم ہو چکا۔ وہ تو گھر سے نکلا۔ اب فرض کیجئے جیسا کہ میں نے کہا راستے مخدوش ہیں، بھئی تم نکلو گھر سے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تم مہاجر ہو۔ مہاجر ہونے کے لیے مدینے پہنچنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے تو پہلا قدم جو ہے گھر سے نکلے باہر، ارادہ یہ ہے۔ البتہ یہ ارادہ جو ہے اس کو نوٹ کیجئے کہ اکثر محدثین نے اپنی جو مجموعے ہیں احادیث کے، ان کو اس حدیث سے شروع کیا ہے جو حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انما الاعمال بالنیات، انسان کے نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ الفاظ جو یہاں آ گئے ہیں، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کے لیے، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، تو مہاجرن الی اللہ ورسولہ۔ اسی لیے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی ہے، بظاہر تو ہجرت یہی تھی نا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ گئے، لیکن فرض کیجئے کسی نے کیا ہے دنیا کے حصول کے لیے، یعنی کوئی شخص ہے جیسے حضرت خباب بن الارت تھے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ لوہار کا پیشہ کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کفار ان کا بائیکاٹ کیے ہوئے تھے، ان سے کام نہیں کراتے تھے، مسلمان جو تھے وہی کام کراتے تھے۔ اب جب مسلمان چلے گئے تو فرض کیجئے وہ سوچتے کہ اب میں یہاں کیا کروں گا، میرے لیے تو معاش کا دائرہ یہاں تک ہو چکا، میرے گاہک تو سب گئے، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ فرض کیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت خباب کا یہ معاملہ ہے، میں صرف مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ تو ان کی اصل نیت جو ہے وہ دنیا ہے۔ اور آج کی جو ہجرتیں ہو رہی ہیں، امیگریشنز ہو رہی ہیں، جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ یہاں پڑے رہ گئے، کوئی اور ہے نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، طویل عرصے تک اپنی بیویوں کو یہاں چھوڑا ہوا ہے، بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ہجرت کس لیے؟ دنیا کے لیے، سوائے دنیا کے اس کے اندر اور کوئی شے مطلوب ہے ہی نہیں، زیادہ بہتر معیشت، اور معیشت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے۔ اب امراتی ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے ہے کہ اس سے نکاح کر لے، اس لیے کہ فرض کیجئے کسی کو محبت تھی کسی خاتون سے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب وہ مسلمان خاتون جو ہے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی ہے، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندھے جا رہے، تو یہ ہجرت جو ہے یہ تو پھر بیوی کے لیے ہے، اپنی محبوبہ کے لیے ہے۔
اور اس لیے صحابہ میں ایک صاحب مشہور تھے مہاجر ام قیس. ام قیس نامی کو خاتون تھی کہ جن سے محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس نے پھر ہجرت کی تھی، لیکن بنیادی طور پر ان کو کہا جاتا تھا یہ مہاجر ام قیس ہے. تو فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا مہاجرًا الی اللہ ورسولہ، جو ہجرت کر رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر اسے موت آ دبوچے، موت آ لے، قتل ہو جائے، کوئی اور شکل ہو جائے، راستے میں کوئی بھیڑیا کھا جائے، کوئی اور شکل ہو جائے، ثم يدركه الموت فقد وقع اجره علی اللہ. یہ بہت ثقیل لفظ ہے، واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض تعبیر کر، وقع واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، اللہ کے ذمے فرض ہو گیا کہ اس کا اجر اس کو عطا کرے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ہجرت، قتال اور حضور کے حکم برداری سے پہلوتی کرنا، یہ جو منافقین کی نشانیاں تھیں ان کے اوپر ساری گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سے پیدا شدہ مسائل کہ اب جنگوں کا معاملہ ہے تو مقابلے میں قبیلہ جو ہے اس میں کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر آپ رک جائیں. لیکن اگر اس نے کلمہ وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرے قبیلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے کلمہ تو نہیں پڑھ دیا، تو پھر اس کا قتل آپ کے لیے جائز ہے، کوئی آپ پر رکاوٹ نہیں ہے. تو اس طرح کے بڑے پیچیدہ مسائل، اصل میں یہ دعوت اور تحریک، ایک انقلابی تحریک کے اندر بے شمار ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جو عام جو ہماری مجلسی زندگی ہے اور جس طریقے سے پرامن ہم اپنا کھانا پینا اور نماز روزہ کر لیا اور باقی سارا جو ہے دھندا دنیا کا ہم کر رہے ہیں، اس میں وہ مسائل ہیں ہی نہیں. اور وہ مسائل ہیں نہیں تو سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو مسائل سمجھ میں اس وقت آتے ہیں کہ جب انسان ان مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اور تب معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کا کیا پس منظر ہے، ان آیات کا کیا پس منظر ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. اور اس وقت جو ہے جو ڈی فیکٹو پوزیشن تھی، جو فیکٹس آن دی گراؤنڈز تھے، ان کے اعتبار سے ان مسائل کی کتنی اہمیت تھی. اقرأ أخيا ورتل القرآن. کیا ہے جادو ٹونا کی حقیقت؟ کیا بدل سکتی ہے ان سے قسمت؟ کیا ضروری ہے جنات کا ڈر؟ کیا واقعی ہوتا ہے نظر بد کا اثر؟ دیکھیے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام جن جادو نظر بد، صرف پیس ٹی وی اردو پر. کس طرح اسلام دیتا ہے زمانے کے منفی نظریات کو بدل. جن، جادو اور نظر بد، آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا سرچشمہ ہے. دشمنان اسلام کا ایک گروہ اس پاکیزہ چشمے کو گدلا کرنا چاہتا ہے. اس باطل گروہ کی نقاب کشائی کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ، صرف پیس ٹی وی اردو پر. اللهم صل على محمد
اللهم بارك على محمد. جانیے کیا ہوگا ان کا انجام جو کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو شریک. انکار حدیث ایک باطل تحریک. آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ أخيا ورتل القرآن. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. سورہ نساء کے بارے میں یہ بات بہت مرتبہ سامنے آ چکی ہے کہ اس میں 3 گروہوں سے خطاب ہے، لیکن یہ خطاب ایسا نہیں ہے کہ ایک سے پورا خطاب مکمل ہو جائے تو دوسرے سے شروع ہو، دوسرے سے ختم ہو جائے تو تیسرے سے شروع ہو، بلکہ کٹواں کٹواں ہے. ایک خطاب ہے امت مسلمہ سے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا زمانہ نزول ہے مدنی دور کا وسط، تقریباً وسط 5-6 ہجری، اور اس وقت ایک مسلمان معاشرہ بالفعل وجود میں آ چکا تھا. تو اس کے لیے قوانین، اس کے لیے ہدایات، اس کے لیے ویلیوز، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی برائیاں کیا ہیں جن کو ختم کیا جانا چاہیے. ایک تو یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے مثبت انداز میں. ایک پھر اہل کتاب سے جو خطاب چلا آ رہا ہے ان مدنی صورتوں میں. سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ تفصیل سے ہوا، یہود سے، سورہ آل عمران میں نصارہ سے، بلکہ دونوں سے بھی. یہاں پھر ان دونوں سے، یعنی اہل کتاب میں سے یہود بھی، نصارہ بھی، ان سے بھی خطاب ہے. لیکن سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ منافقین کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے. تو ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 60 سے لے کر ہم مسلسل چل رہے ہیں، تو اگرچہ بیچ میں کچھ مضامین ایسے آ جاتے ہیں جن کا براہ راست بظاہر کوئی تعلق جو ہے وہ منافقین سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی بحث کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں. اصل جو دور ہے وہ وہی ہے کہ خطاب جو ہے روح سخت جو ہے وہ منافقین کی طرف ہے. اب اسی ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 باتیں خاص طور پر ہائی لائٹ کی گئی. ایک تو یہ کہ منافقین پر حضور کی اطاعت، شخصی اطاعت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت گراں تھی. یہی بیماری ہے جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. منکرین حدیث ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کو تو کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث تو بس اپنے دور کے لیے تھی. حضور اس وقت کے امام تھے. اس وقت اطاعت جو ہے، اطاعت رسول کا ذکر جو آتا ہے تو وہ بحیثیت امیر امت، امیر جماعت یا امیر مملکت یا مرکز ملت کا نام جو ہے غلام احمد پرویز نے اختیار کیا، اس کی حیثیت سے ہے، وہ ابدی نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ دین کی وہ ساری تفاصیل کے جن کا تعلق سنت رسول کے ساتھ ہے ان کو قطع برید کر کے ختم کر کے بس صرف کوئی بنیادی اصول قرآن مجید سے لے لیے جائیں. بہرحال ایک بات تو وہ تھی جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. پھر دوسری چیز جو ان پر بہت بھاری تھی وہ قتال فی سبیل اللہ، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنا، اس پر گفتگو ہوئی. پھر ہجرت اللہ کے راستے، گھر بار چھوڑ دینا، اعزاء و اقارب کو چھوڑ دینا، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو خیر بات کہنا اور چلے آنا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت ہی شاخ گزرنے والی شے تھی ان لوگوں پر جن میں یا تو یہ کہ شروع میں ایمان کمزور تھا اور ہوتے ہوتے پھر وہ کمزور ایمان سے پسپائی اختیار کرتے کرتے وہ منافقت کے درجے میں آ گئے.
پھر یہی ہجرت اور قتال فی سبیل اللہ کے ملے جلے مضامین جو ہیں وہ پچھلے چند درسوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب اسی ضمن میں کچھ ہدایات ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر پر نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر گرفت نہیں ہوگی اگر تم کم کر لو، نماز میں کمی کر لو، قصر کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر لوگ، یعنی یہ کہ اگر نماز پوری پڑھی جا رہی ہے، اہتمام سے پڑھی جا رہی ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ آ کر حملہ آور ہوں اور تمہیں شدید نقصان پہنچائیں، تو اس حالت میں تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم چاہو کہ نماز کم کر دو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں ہی، وہ تو گھات میں ہیں، جو بھی موقع انہیں مل جائے گا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قصر فی الصلاۃ کا حکم قرآن مجید میں صرف اسی آیت میں آیا ہے، لیکن چونکہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر اضافی شرط ہے، ایک تو سفر اور دوسری یہ کہ اگر خوف ہو، لہذا جو بھی اصحاب ظاہر ہیں جنہوں نے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف قرآن ہی کو تھامیں گے، ہمیں رسول کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو وقتی چیز تھی، ان کا معاملہ یہ ہوا ہے۔ اصحاب ظاہر ہمارے ہاں بھی رہے، پہلے بھی رہے ہیں۔ ابن حزم ظاہری، ان کا نام ہی جو ہے اس فرقے کا یا اس مکتب فکر کا ظاہریہ ہے، ظاہر بات کرنے والے، ظاہر پر چلنے والے۔ اور پھر خوارج جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بس قرآن کافی ہے۔ تو ان سب کے نزدیک قصر جو ہے وہ نماز میں صرف حالت خوف میں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر یہ شرط ہے، اور دوسرے یہ کہ اجازت دی گئی ہے، تو اس میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہوگی، تم پر کوئی گناہ نہیں آئے گا اگر تم کمی کر لو نماز میں۔ قصر کہتے ہیں کم کرنا، قصور آپ کی طرف سے جو کمی رہ گئی ہو، تقصیر اسی سے بنا ہے، تقصیر کی میں اپنی اب تقصیر کی معافی چاہتا ہوں، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ قصر، تو یہ جو لفظ ہے کسر، کاف اور سین کے ساتھ آئے گا تب بھی کسی چیز کی کمی ہونا ہے، کسر ہے، کسر اور ان کے ساتھ۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ حکمت لغہ جو ہے، زبان کی جو حکمت ہے، الفاظ قریب قریب کے جو ہوتے ہیں، خسر، خے سین رے یہ بھی، اور خا صاد را خسر یہ بھی جو ہے، یہ تمام کی تمام اختصار، کم کرنا، مختصر کر دینا۔ تو قصر ہو، خسر ہو، کسر ہو، یہ سب کے سب جو الفاظ ہیں جو کچھ ہم وزن سے بھی ہیں اور جو ایک اپنے آواز کے ساؤنڈ کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے قریب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ایک دوسرے سے قریب ہے، تو ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ تو بات واضح ہے کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ہر وقت گھات میں ہیں، موقع دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ظاہریہ، ابن حزم ظاہری اور خوارج کے نزدیک قصر جو ہے نماز میں وہ صرف حالت خوف میں ہے، عام سفر میں قصر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ہر سفر میں قصر کیا ہے، چاہے کوئی خوف ہو چاہے نہ ہو، چاہے حالت جنگ ہو چاہے نارمل ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں